الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم نہ بادشاہ ہوں دلوں کا نہ خطیب ہوں لفظوں کا نہ بادشاہ ہوں دلوں کا نہ خطیب ہوں لفظوں کا اللہ ساتھ دیتا ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں حضرات سامعین کرام اور حاضرین مجلس اور ہمارے عزیز اساتذہ کرام آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی و حساس موضوع پر کچھ دیر لب گشائی کرنا چاہتا ہوں اور وہ موضوع مدارس اسلامیہ کی تابندہ تاریخ اور مدارس و مکاتب کی اہمیت اور کردار کی ایک جھلک ہے حضرات سامعین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مدارس اسلامیہ کی تاریخ صفحہ نبوی سے وابستہ ہے اس زمانے سے لے کر آج تک بلکہ اس زمانے سے لے کر آج تک قیامت تک قائم ہونے والے تمام مدارس اسلامیہ اسی سلسلۃ الزہد کی اہم کڑی ہے تو غلط نہ ہوگا حقیقت تو یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ اسلام کی وہ قلعے ہے جہاں سے اسلام کی آبیاری کی جاتی ہے یہی وہ مدارس اسلامیہ ہے جہاں سے چمن اسلام کا سچائی کا کام ہوتی ہے یہ ایسی دانشگاہ ہے جہاں سے علم و عمل کا پیغر تیار ہوتے ہیں انہی مراکب سے گوشہ نشینی کرنے والے افراد پیدا ہوتے ہیں جو مدارس اسلامیہ پر لگائے جانے والے ہر ایک الزام کا قدم قدم پر جواب دیتے ہیں بقول شاعر یہ جھوپڑے نہیں حیوان ہے صداقت کے یہ جھوپڑے نہیں حیوان ہے صداقت کے یہاں سے کیسر و کسرا ہلائے جاتے ہیں حضرات سامعین کرام کون کہتا ہے کہ آج کے دور میں مدرسوں کا کوئی کردار نہیں ہے میں اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں ہونا تو یہ چاہیے لاکھوں کروڑوں کے فنڈ مدرسے کو نہیں ملی کالج اور یونیورسٹی کو ملی سرکار کی چھتری اور سرپرستی مدرسے کو نہیں ملی کالج اور یونیورسٹی کو ملی بین الاقوامی امداد مدرسے کو نہیں ملی کالج اور یونیورسٹی کو ملی بھاری مراعات اور TADA یہ مدرسے کے اساتذہ کو نہیں ملی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھانے والے ٹیچروں کو ملی لمبی چوڑی عمارتیں مدرسے کے حصے میں نہیں آئی کالج اور یونیورسٹی کے حصے میں آئی حضرات سامعین جب اتنا کچھ ان کو ملا پھر ان کا تقاضا تو یہ تھا میری قوم کا ہر دوسرا نوجوان ٹیچر ہوتا ڈاکٹر ہوتا ہر تیسرا نوجوان انجینئر ہوتا ہر چوتھا نوجوان گریجویشن کیے ہوئے ہوتا ماسٹر کی ڈگری لیے ہوئے ہوتا لیکن اتنی مراعات اور فنڈ کے باوجود ان اداروں نے میری قوم اور سوسائٹی کو کیا دیا وہ رزلٹ آپ کے سامنے ہے حضرات سامعین لیکن اس کے مد مقابل ان مدرسوں کے چٹائیوں پر بیٹھ کر ان ملا لوگوں نے ایک مٹھی آٹے چاول کی بھیک مانگی ہے زکوٰۃ کی چند ٹکڑے جمع کیے ہیں فطرانہ مانگا ہے قربانی کی کھالیں مانگی ہے زمانے کے تانے سنے ہیں لوگوں کی تنقید کو برداشت کیا ہے لوگوں کے حالات کے جبر اور ستم کا مقابلہ کیا ہے تمہارے اسکول کے گیٹ پر کھڑے ہونے والے ایک چپڑاسی سے بھی کم تنخواہ لیا ہے کسی نے ان کو ملا کہا کسی نے دہشت گرد کہا کسی نے انتہا پسند کہا کسی نے دقیانوس کہا کسی نے بیکورڈ کہا کسی نے پتھر کے زمانے کے پیداوار کہا کسی نے گنبد کے خول میں بند کہا کسی نے 14 صدی پرانی لوگ کہا کسی نے جدید دور کے تقاضوں سے نہ کہا کسی نے سوسائٹی کے معاملات میں انفٹ کہا الغرض جتنی منہ اتنی باتیں لوگوں کے تانے سن کر تنقید سن کر حالات کے جبر اور ستم کا مقابلہ کر کے لوگوں سے چند مٹھی چندے کے بھیک مانگ کر آج ان ملا نے اور اس مدرسے نے پوری قوم اور سوسائٹی کو کیا دیا وہ رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے میں پوری جرات اور ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ پورے معاشرے میں چکر لگاؤ اگر سر پہ پگڑی ہے چہرے پر داڑھی ہے ہاتھ پہ تسبیح ہے زبان پر اللہ اللہ کا ورد ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں رب کا قرآن ہے میناروں سے اللہ اکبر کی صدائیں گونجتی ہے
حاجی لبیک اللہم لبیک کی صدائے بلند کر رہے ہیں، مسجد سجدوں سے آباد ہے، میدان کارزار آباد ہے، خانقاہوں سے اللہ کی صدائیں ملتی ہے۔ آج کوئی دکاندار دکان پر بیٹھ کر اسی درجے میں ناپ تول میں ڈنڈی نہیں مارتا، کوئی صحافی اسی درجے میں بیٹھ کر قلم کی تقدس کو پامال ہونے سے بجاتا ہے، کوئی جج کرسی قضا پر بیٹھ کر انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے، کوئی حکمران اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر عدل و انصاف کی ترازو کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ پورے معاشرے میں چکر لگاؤ، جتنی خیریں، جتنی بھلائیاں، جتنی اچھائیاں آپ کو نظر آئیں گی، آپ ان کا صورت تلاش کرو گے، پیچھے کوئی نہ کوئی ملا اور مدرسہ کھڑا ہوا دکھائی دے گا انشاءاللہ۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ نکتہ چینی کر رہا تھا جو ہمارے مدرسوں پر، کہ نکتہ چینی کر رہا تھا جو ہمارے مدرسوں پر، ہم نے اس کے سامنے آئینہ لگ کر رکھ دیا۔ میں اپنی تقریر کو اسی بات پہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔